حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو سکائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً نکائی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی اور اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، اور اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے نا، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے اپنے دربار پر بلا بھیجا اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور بالکل آگ جیسی ہو جائے، تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں وہ خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کریں، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، دودھ ہی پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا امی جان افسوس نہ کر، امی جان ذرا بھی پس پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا، اور یہ خوشبو کی مہک اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا فرعون اور اس کی خادمہ کا ایمان افروز واقعہ کہ اللہ پر کامل یقین رکھنے سے نہ صرف یہ دنیا آخرت میں بھی انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے دین اور دنیا کو سنوار دیں۔ جزاک اللہ۔